اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی بحث آج خلاصہ اور اس کا آخری اشکال بیان کر کے اس بحث کو ختم کریں۔ پہلی بحث ہمارے پاس اعتبارات الماہیت میں تھی کہ ماہیت کو کتنے طریقوں سے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ احسن، دو طریقوں سے اعتبار کیا جا سکتا ہے، یا خود ماہیت خود بماہیہ ہیا، یا مقایسہ بالغیر کے ساتھ۔ اگر خود ماہیت ہو تو اسے ماہیت محملہ بھی کہتے ہیں اور لا بشرط بھی کہتے ہیں۔ لا بشرط کس اعتبار سے ہیں؟ اپنے غیر کے اعتبار سے لا بشرط ہے۔ مقایسہ کریں گے جب غیر کے ساتھ تو تین وجود میں آئیں گے، یا وہ غیر اس کے لیے بشرط شے کی شے یعنی غیر، یعنی ضروری ہے کہ وہ غیر ہو ماہیت میں۔ جیسے نماز کو مقایسہ کریں اگر وضو کے sاتھ تو ضروری ہے وضو ہو، یا بشرط لا جب نماز کا مقایسہ کروائیں گے غیر نہ ہو، یعنی کہا سے، کھانے پینے سے، چلنے پھرنے سے، تو ضروری کہ نماز کی ماہیت میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ یا لا بشرط قسمی ہے، جیسے نماز کا مقایسہ کروائیں گے آپ قنوت سے، یا مستحب صلوات سے، یا مستحب اذکار سے، تو وہ سب لا بشرط قسمی ہے۔ یہ لا بشرط ان دو کے اعتبار سے لا بشرط ہے، لیکن ان تینوں کا جو مقسم بنتا ہے وہ لا بشرط مقسمی بنتا ہے۔ یہ ہو گئی ہماری پہلی بحث۔ اس کے بعد جو ہماری بحث تھی وہ یہ تھی کہ اس ماہیت پر جب حکم لگتا ہے، یعنی ماہیت موضوع قرار پاتی ہے اور ایک حکم لگتا ہے جو محمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حکم ہے وہ اس ماہیت کی ذات یا ذاتیات کو بیان کرتا ہے یا خارج از ذات و ذاتیات ہے۔ اگر ذات و ذاتیات کو بیان کرتا ہے تو یہ حد تام ہے یا حد ناقص ہے۔ تمام ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہے تو حد تام ہے، بعض ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہے تو حد ناقص ہے۔ لیکن اب ماہیت کے باہر نہیں گئے، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، اس میں بحث نہیں ہے۔ بحث اس میں کہ اب ماہیت سے باہر نکلتے ہیں، یعنی اس کی ذات و ذاتیات سے باہر نکلتے، ایک امر خارج کی طرف جاتے۔ خارج یعنی خارج عن ذات و ذاتیات۔ اب یہ جو امر خارج ہے یا یہ خود محمول ہے یا واسطہ در حمل ہے۔ اگر یہ خود محمول ہے، امر خارج خود محمول ہے، جیسے ماہیت ہے انسان، امر خارج کے عالم، انسان کا اگر علم سے مقایسہ کرواتے ہیں، عالم سے مقایسہ کرواتے ہیں تو عالم ذات و ذاتیت انسان نہیں ہے۔ انسان کی تعریف میں حیوان و ناطق عالم نہیں ہے بلکہ حیوان ناطق، بس عالم ذات و ذاتیات سے باہر ہے۔ لیکن یہ خود عالم حمل ہو رہا ہے اس انسان پر۔ جب خود عالم حمل ہوگا انسان پر تو ماہیت اس غیر کے اعتبار سے ہمیشہ لا بشرط قسمی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عالم کو شرط کر دیا جائے، بشرط شیء کر دیا جائے تو تمام قضایا بدیہی بن جائیں گے، یعنی الانسان بشرط علم عالم تو ضروری ہو جائے گا، جبکہ تمام قضایا ہمارے پاس ضروری نہیں ہوتے بلکہ ممکنہ عامہ بھی ہوتے ہیں، اور ممکنہ بھی ہوتے ہیں اور مطلق عامہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ اشکال آئے گا، دوسرا اشکال تقدم الشیء علی نفسہ ہی آئے گا، تیسرا اشکال تحصیل الحاصل آئے گا۔ یہ تمام اشکالات آئیں گے۔ بس انسان اس عالم کی نسبت نہ بشرط شیء بھی نہیں ہو سکتا اور بشرط لا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر بشرط لا ہوگا تو اصلاً حمل سے ہی نہیں بیٹھے گا، نقیضین ہو جائے گا۔ الانسان بشرط عدم علم ہی عالم نہیں ہو سکتا۔ انسان اس شرط کے ساتھ کہ عالم نہ ہو عالم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قضیہ نقیض ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے ہی موضوع میں کہہ دیا اس شرط کے ساتھ کہ عالم نہ ہو، اور پھر کہتے ہیں میں یہ جاب دوں گا ایسے شخص کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ امریکی نہ ہو، یورپی نہ ہو، اور پھر کہتے ہیں یورپی ہو۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دو باتیں کر رہے ہیں، واضح ہوگی بات۔ لیکن اگر یہ عالم خود حمل نہیں ہو رہا، جیسے آپ کہتے ہیں صلاۃ الجمعۃ واجبون، صلاۃ جمعہ واجب ہے، حمل کیا ہو رہا ہے؟ محمول کیا ہے؟ واجب۔ لیکن اس صلاۃ الجمعہ خود ماہیت صلاۃ جمعہ پہ حمل نہیں ہوا واجب، بلکہ ایک واسطے کی وجہ سے جب صلاۃ الجمعہ کو مقایسہ کروایا گیا حضور امام کے ساتھ، حضور امام کے ساتھ، اس غیر کے ساتھ مقایسہ کروایا، کیونکہ حضور امام خود ماہیت صلاۃ الجمعہ میں تو نہیں ہے۔ اس حضور امام کو اس ماہیت کے ساتھ جب مقایسہ کروایا تو یہ حکم آیا، یہ محمول آیا کہ واجب ہے۔ بس یہاں پر ایک ماہیت کیا ہے؟ موضوع ہے، واجب کیا ہے؟ محمول ہے، اور ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟
وہ غیر ہے جو واسطہ ہے، اس غیر کی وجہ سے یہ محمول آئے۔ اب یہ جو واسطہ ہے، یہ جو غیر ہے، یہ غیر بشرط شیء بھی ہو سکتا ہے، بشرط لا بھی ہو سکتا ہے، اور لا بشرط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ صلاۃ الجمعہ کا اگر آپ مقایسہ کرواتے حضور امام کے ساتھ تو واجب ہے۔ صلاۃ الجمعہ کا آپ مقایسہ کرواتے ہی کہ میں سفید کاٹن کے کپڑے پہن کے جاؤں تو کیا ہے؟ لا بشرط ہے۔ صلاۃ الجمعہ کا آپ مقایسہ کرواتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ وقت زوال عرفی، یا اس چیز کے ساتھ کہ صلاۃ الجمعہ میں 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یا مسافت اس کی 2 کے بعد، تو ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو بشرط لا۔ یعنی ایک ماہیت کو تینوں شروع سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بشرط شیء بھی دیکھ سکتے ہیں، بشرط لا بھی دیکھ سکتے ہیں، لا بشرط بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ غیر خود محمول نہ ہو۔ اگر وہ غیر خود محمول ہو تو صرف لا بشرط قسمی ہے، لیکن اگر وہ غیر خود محمول نہ ہو، محمول کوئی اور چیز ہو، یہ صرف واسطہ بن رہا ہے۔ مثلا نماز کو اگر آپ اس جیسے دیکھیں کہ آیا نماز میں امیر ہونا ضروری ہے، استطاعت ہونا ضروری ہے، تو نماز جیسے نماز واجب ہے لیکن اس جیسے لا بشرط ہے۔ اگر نماز کو اس جیسے دیکھیں گے، بلوغت کی جیسے دیکھیں گے، تو نماز بشرط شیء ہے، اور نماز کو قحقہ کی جیسے بشرط لا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ وہ بات تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی بحث یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو غیر ہے، یعنی صلاۃ الجمعۃ واجبۃ، نماز جمعہ واجب ہے، کب؟ جب اس کا مقایسہ کروائے غیر کے ساتھ، اور وہ غیر کیا ہے؟ حضور امام۔ تو حضور امام کی لحاظ سے کیا تھا؟ بشرط شیء تھا۔ بس اس ماہیت کو جب واسطہ بنتا ہے غیر، نہ کہ خود محمول بنتا ہے، تو بشرط شیء بھی ہو سکتا ہے، بشرط لا بھی ہو سکتا ہے، اور لا بشرط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ اشکال یہ کہ یہ تینوں ایک امر ذہنی ہے، ایک امر ذہنی ہے، اور جب امر ذہنی کسی کے ساتھ متصف ہو جائے تو یہ بھی امر ذہنی بن جاتا ہے، یہ بھی امر ذہنی بن جاتا ہے، اور جب امر ذہنی بن جائے گا تو حکم آئے گا، وہ بھی امر ذہنی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 اشکال لازم آئیں گے۔ ایک اشکال یہ کہ اکثر قضایا خارج ہو جائیں گے، اور دوسرا اشکال یہ لازم آئے گا کہ قابل امتثال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے منطق کی 2 بحث کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ منطق کی 2 بحث ہے، اگرچہ آغا مظفر نے اشارہ نہیں کیا، لیکن اس بات کو دقیق طور پہ سمجھنے کے لیے منطق کی 2 بحثوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی بحث یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس کلی کی 3 قسمیں تھیں، کلی طبیعی تھی، کلی منطقی تھی، اور کلی عقلی تھی۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہو الانسان کلیون، انسان کلی ہے، انسان کلی ہے، یعنی انسان کے ایک سے زائد مزاق ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کلی۔ اگر خود موضوع بما ہوا موضوع کو دیکھیں، انسان بما ہوا انسان کو دیکھیں، تو یہ انسان کو کہتے ہیں کلیہ طبیعی۔ کلیہ طبیعی وہ ہوتے ہیں جس کے خارج میں افراد موجود ہوتے ہیں، انسان خارج میں موجود ہے۔ اب فرض کریں دنیا میں 100 انسان ہیں، 100 انسان ہیں، تو یہ جو الانسان ہے، اس کے یہ 100 اس کے مصادیق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 اس کے مصادیق ہیں اور یہ جو انسان ہے یہ 101 والا انسان ہے، یہ ایک اور انسان، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کلیہ طبیعی اپنے جتنے وہ اس کے افراد ہیں اتنی وہی کلیہ طبیعی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ الانسان جب خود انسان کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ انسان کے مصادیق یہ 100 ہیں اور یہ ایک تیسری چیز 101 والا مصداق ہے، نہ 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 نہ، کلیہ طبیعی اپنے افراد میں ہی ہوتی ہے۔ یعنی 100 انسان ہے، اس کا مطلب 100 آپ کے پاس انسان ہے، ایسا نہیں کہ یہ انسان اور ہے۔ ابھی اس کو محمول کے ساتھ نہ دیکھیں، ہاں صرف انسان کو دیکھیں، صرف انسان کو۔ انسان یعنی زید امر یہ انسان ہے، ایسا نہیں کہ یہ اور ہے اور انسان اور ہے، نہ نہ یہ انسان ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ پس کلیہ طبیعی کیا ہوتی ہے؟ کلیہ طبیعی کے افراد خارج میں ہوتے ہیں۔ ایک بار ہے صرف محمول بما ہوا محمول کو دیکھیں، کلی بما ہوا کلی کو دیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کلیہ منطقی ہے، کلیہ منطقی ایک چیز ذہنی ہے،
یعنی کلی سے کیا مراد ہے؟ کلی سے مراد وہ کہ جس کے افراد ایک سے زائد، مصداق ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. یہ کلی منطقی آپ کو خارج میں کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ ایک ذہنی امر ہے، آپ نے ذہن سے ایک اس کو اعتبار کیا ہے کہ دو طرح کے ہمارے پاس چیزیں ہو سکتی ہیں. واضح. تیسری بات ہے کہ آپ انسان کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلی ہے. اب چونکہ یہ کلی کیا تھا؟ امر ذہنی تھا. خارج میں کہیں بھی کلی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں کلی روٹی لے آؤ، کلی نہیں، کوئی کلی کوئی چیز نہیں ہے، ایک امر ذہنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو معقولات ثانویہ کہتے ہیں فلسفی زبان. ایک امر ذہنی. امر ذہنی جب متصف ہو جائے کسی سے تو وہ چیز بھی ایک ذہنی بن جاتی ہے. الانسان کلی، پہلے انسان کیا تھا؟ خارج میں تھے. کلی کیا تھا؟ امر ذہنی تھا. اب آپ الانسان کلی کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلی عقلی کہتے ہیں. الانسان کلی، آپ کہتے ہیں انسان کلی ہے. یہ انسان کلی خارج میں کہیں بھی نہیں. جو خارج میں وہ سب جزئی ہے. یہ انسان کلی ذہنی ہے. یہ کیوں ذہنی ہو گیا؟ کیونکہ متصف ہوا ذہن سے، تو خود بھی کیا ہو گیا؟ ذہن. یہ نہیں ہو سکتا ایک خارجی چیز ذہنی چیز سے متصف ہو جائے. اسی لیے ہم پہلے صرف انسان کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہم نے صرف کلی کو دیکھا، اب انسان کلی کو دیکھا. انسان کلی خارج میں نہیں ہے. انسان کلی خارج میں نہیں ہے، خود انسان خارج میں، نہ کہ انسان کلی خارج میں. یہ انسان کلی بھی ذہنی ہو گیا. کیوں کلی عقلی اور ذہنی ہو گیا؟ کیونکہ ایک ذہنی چیز سے متصف ہو گیا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شارع نے آپ سے کہا صلاۃ الجمعۃ واجبۃ، نماز جمعہ واجب ہے. یہ صلاۃ الجمعہ جب مقایسہ ہو اس کے غیر کے ساتھ، غیر کیا تھا؟ بشرط شیء، یعنی بشرط حضور امام. یہ جو تین اعتبارات ہیں، اعتبارات ثلاث، یہ جو تین اعتبار ہیں یہ اعتبارات ہیں، یعنی امر ذہنی اعتبارات ثلاث ہے. ایک امر ذہنی ہے، بشرط شیء، بشرط لا بشرط قسمی، امر ذہنی ہے. یہ امر ذہنی تھا. یہ امر ذہنی جب مقایسہ ہوا اس ماہیت صلاۃ الجمعہ سے تو یہ بھی امر ذہنی بن گیا. کیونکہ ایک چیز جب ایک ذہن سے متصف ہوتی ہے امر ذہنی سے تو وہ خود بھی امر ذہنی بن جاتی ہے. ورنہ امر خارجی امر ذہنی سے متصف نہیں ہو سکتی. زید، آپ کہتے ہیں زید کلی ہے، تو اس کا مطلب یہ زید ذہنی کلی ہے. زید خارجی تو کلی نہیں ہو سکتا. زید خارجی تو جزئی ہے. بس ایک امر ذہنی، اگر ایک امر ذہنی ایک چیز سے متصف ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ چیز بھی ذہنی تھی. ہاں، وہ چیز بھی ذہنی تھی. وہ چیز کبھی بھی خارجی ہوتے ہوئے ذہنی سے متصف نہیں ہو سکتی. بس یہ صلاۃ الجمعہ کیا بن گیا؟ امر ذہنی. بس شارع نے جس چیز کو واجب قرار دیا وہ کس چیز کو واجب قرار دیا؟ ایک امر ذہنی کو. یعنی ذہن ایک امر ذہنی آپ کے لیے واجب ہے، جبکہ شارع نے جس نماز کو واجب قرار دیا وہ ذہنی امر نہیں ہے، بلکہ وہ خارجی. آپ کو جانا ہے کاٹن کے کلف لگا کے کپڑے پہننے، آپ کو پرفیوم لگانا ہے، غسل جمعہ کرنا ہے، اس کے بعد موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنی ہے. یہ ہماری مثال ہے. امیر افراد گاڑیوں میں جائیں گے، ٹھیک ہے، پیدل جائیں گے، بسوں میں جائیں گے، وہاں پہنچنا ہے، پیش امام کا خطبہ سننا ہے. یہ سب کام کرنا ہے آپ نے. آغا صاحب واضح ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، واضح بات. تو پہلا اشکال کیا ہے کہ یہ امر ذہنی، جبکہ امر ذہنی نہ شارع نے ہم سے کہا ہے نہ قابل امتثال ہے. امر ذہنی کو کیسے امتثال کریں گے؟ ذہن میں نماز پڑھیں گے کیا؟ نہ، قابل امتثال نہیں. ایک اور جو اس کا اشکال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ قضایا کی تین قسمیں ہوتی ہیں. یا قضایا خارجیہ ہوتے ہیں، یا حقیقیہ ہوتے ہیں، یا شخصیہ ہوتے ہیں. قضایا شخصیت اس کا موضوع ایک شخص ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید میرا دوست ہے، محمد النبی نام، پیغمبر ہمارے نبی. قضیہ شخصیت. قضیہ خارجیہ وہ ہوتے ہیں جس میں افراد خارج میں کیے جاتے ہیں، جو قابل نہیں ہوتا کہ جملہ شرطیہ میں تبدیل ہو جائے. جملہ حقیقیہ جملہ شرطیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جملہ خارجیہ جملہ شرطیہ میں تبدیل نہیں ہوتا. جملہ خارجیہ وہ ہوتے ہیں جس میں خارج کے، مثال کے طور پہ ابھی ایک یہاں پر حرم میں 100 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان 100 عالم پر نگاہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ 100 افراد بیٹھے ہوئے ہیں حرم میں ان پر نگاہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو.
اب یہ کیا قضیہ خارجیہ ہے، یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ خارج کے افراد معین ہیں۔ اب اگر ایک اور عالم آ جائے اس حرم میں، اس کا اکرام نہیں کرنا آپ کو، کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عالم کا اکرام کرو، میں نے یہ نہیں کہا عالم کا اکرام کرو، میں نے جس چیز کو مد نظر رکھا ہے وہ یہ افراد، یہ عالم تھے جو ابھی میرے سامنے تھے۔ اب اس میں عالم آ جائے مجھے آپ کو اس کا اکرام نہیں کرنا، لیکن اگر قضیہ حقیقیہ ہو اور میں کو عالم کا اکرام کروں، تو اگر دنیا میں کوئی بھی عالم نہیں ہوگا تو آپ کسی کا اکرام نہیں کریں گے، لیکن 1 کروڑ عالم آ جائے 1 کروڑ کا اکرام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، جملے قضیہ حقیقیہ قضیہ شرطیہ میں ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عالم ہے تو اس کا اکرام کرو، یوں ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قضیہ خارجیہ ایسا نہیں ہوتا، قضیہ خارجیہ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اگر کوئی، اگر کی بات نہیں، یہی ہے بس، یہی عالم کا ہے۔ مثال کے طور میں آپ سے کہتا ہوں ان طالب علموں کو شہریہ دیا جائے گا، ان طالب علموں کو، اور میری نگاہ میں کون ہے، یہ 20 طالب علم ہیں۔ اب اگر کل 2 اور طالب علموں کا ایڈمیشن ہو گیا تو ان کو شہریہ نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ان 20 کی بات ہوئی تھی، مخصوص کی، اس کو کہتے ہیں قضیہ خارجیہ۔ لیکن ایک بار ہوتا ہے آپ کہتے ہیں طالب علم کو شہریہ ملے گا، بس اگر کل 200 کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا تو اگر وہ طالب علم ہو جائیں گے تو ان کو شہریہ ملے گا، واضح ہو گئی۔ تو قضیہ خارجیہ، قضیہ حقیقی اور قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ شخصیہ ایک اور بحث میں آتا ہے، قضیہ ذہنیہ، ٹھیک ہے، جیسے الانسان کلی۔ پہلا اشکال وہ تھا قابل امتثال نہیں ہے، دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ قضیہ ذہنیہ ہو جائے گا، جبکہ اکثر ہمارے جتنے بھی قضایا فقہ ہیں وہ سب ذہنیہ ہو جائیں گے، اکثر ذہنیہ ہو جائیں گے، جبکہ اکثر ہمارے پاس قضایا کون سے، حقیقی اور خارجی۔ یہ 2 اشکال آئیں گے، واضح ہو گئی بات۔ ان 2 اشکال کو پڑھتے ہیں، پھر آگے مظفر کا جواب پڑھتے ہیں۔ ولیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیکن قد یستشکل فی کل ذالک، کل ذالک کا اشارہ ان تینوں اس پر جا رہا ہے، تینوں کہ جب ماہیت کو غیر کے ساتھ مقایسہ کروائیں، لیکن اشکال کیا گیا ان سب کے سب میں، کس چیز کے ذریعے سے، بِأَنَّ متعلق ہے یستشکل، اس یستشکلو بِأَنَّ، اس چیز کے ذریعے سے اشکال کیا گیا کہ بِأَنَّ هَذِهِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثَةَ، ابھی تک خبر نہیں آئی ہے انّا کی، بِأَنَّ هَذِهِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثَةَ اعتبارات ذہنیۃ، یہ جو 3 اعتبار ہے، اعتبار ذہنی ہے، اعتبار خارجی نہیں ہے، اعتبار کی یعنی کام ذہن کا کام ہے۔ لا موطن لها الا الذہن، اس کی کوئی جگہ نہیں، موطن نہیں، وطن نہیں ہے اس کا کوئی، اس کی کوئی جائے گا نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے، ذہن میں، ظرف اس کا ظرف ذہنی ہے۔ فلو تقیدت الماحیۃ بأحدها عندما تؤخذ موضوعا للحکم، لو کے لیے جواب آ رہا ہے، لازم ان تكون جميع القضايا ذہنیۃ عدا حمل الذاتیات التي قد اعتبرت فيها الماحیۃ من حيث هي ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا، بل لا استحال في التكاليف الامتثال لأن ما موطنه الذهن يمتنع ایجاده في الخارج۔ یہاں کی عبارت ختم ہوئی ہے، لا موطن لها الا الذہن، اس کا کوئی جائے گا نہیں، اس کا کوئی وطن نہیں مگر کیا، ذہن ہے۔ پس نتیجہ فلو تقیدت الماحیۃ، اگر ماہیت کو قید کر دیا آپ نے، کس کے ساتھ، بأحدها، ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ، چاہے بشرط شیء، چاہے بشرط لا، چاہے بلا بشرط کسی ایک کے ساتھ، کب آپ نے مقید کیا، عندما تؤخذ، اس وقت کہ جب آپ نے ماہیت کو عکس کیا، کیا عکس کیا، موضوعا، موضوع بنائے، صلاۃ الجمعہ موضوع ہے، واجبۃ حکم ہے، صلاۃ الجمعہ کو آپ نے مقید کیا، کس کے ساتھ مقید کیا، بشرط حضور امام، بشرط حضور امام، تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہاں پر بشرط شیء کے ساتھ، جب آپ نے ماہیت کو مقید کر دیا ان میں سے ایک کے ساتھ، کب، جب یہ موضوع بن رہا تھا، عندما تؤخذ الماہیۃ موضوعا، جب ماہیت موضوع قرار پا رہی تھی، کس کے لیے، للحکم میں، ایک حکم کے لیے موضوع قرار پا رہی تھی، اور یہ حکم خود اس ماہیت پر نہیں آیا بلکہ ماہیت مقیدہ بشرط شیء پر آیا ہے، خود صلاۃ الجمعہ واجب نہیں ہے بلکہ صلاۃ الجمعہ اس وقت واجب ہے کہ جب صلاۃ الجمعہ مقید حضور بشرط شیء کے ساتھ، بشرط حضور امام کے ساتھ، واضح ہو گئی بات۔
فَلَوْ تُقَيَّدَتِ الْمَاہِیَّةُ جب ماہیت کو مقید کر دیا گیا لَلَّزِمَ تو لازم آیا. کیا لازم آیا؟ أَن تَكُونَ جَمِيعُ الْقَضَايَا ذَهْنِيَّةً سارے کے سارے قضایا آپ کے ذہنی بن گئے. کیوں آگا صاحب ذہنی بن گئے؟ کیونکہ جب ایک چیز متصف ہوتی ہے ذہن کے ساتھ، جیسے انسان جب متصف ہوتا ہے کلی کے ساتھ، تو پھر یہ پورا جو قضیہ ذہنی بن جاتا ہے. ماہیت بھی متصف ہوئی ایک امر ذہنی کے ساتھ. جب امر ذہنی کے ساتھ متصف ہوئی موضوع ذہنی ہو گیا. جب موضوع ذہنی ہو گیا حکم بھی ذہنی ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ تمام قضایا ذہنی ہو گئی. ادا حمل ذاتیات ان ذاتیات کو چھوڑ کے جس میں مقایسہ غیر سے کروایا نہیں گیا نا ذاتیات میں، تو جیسے الانسان و حیوان ناطق میں تو انسان کا غیر سے مقایسہ نہیں کروا گیا، اس کو چھوڑ کے ادا حمل ذاتیات التی قد اعتبرت فیها الماہیت جہاں ماہیت من حیث ہی خود ماہیت کو اعتبار کیا گیا، اس کا غیر ہے ہی نہیں، اس کو بشرط شیء لا بشرط اور لا بشرط قسمی اس میں نہیں ہے. ایک اشکال، پہلا اشکال کیا تھا؟ تمام قضایا ذہنی ہو گئے. وَلَبَطَلَتْ اور اس کے اندر واو وہ ہے واو متفرع. ولب یعنی ویسے تو عطف ہو رہا ہے، اسی پر عطف ہو رہا ہے، للزمہ پر عطف ہو رہا ہے، لیکن دوسرا اشکال کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہے. واو متفرع یعنی اس کے فر میں ایک اور اشکال آ جائے گا. وَلَبَطَلَتْ قَضَايَا الْخَارِجِيَّةُ وَالْحَقِيقِيَّةُ آپ کے قضایا خارجی اور حقیقیہ باطل ہو گئے، کیونکہ قضایا ذہنیہ ہو گیا. مع حال کو بتا رہا ہے، در حالی کے ما انہا عمدۃ القضایا جبکہ انہا ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قضیہ حقیقیہ کی طرف. قضیہ حقیقیہ اور خارجیہ عمدہ قضایا یہ ہے نا کہ قضایا ذہنی ہے. بل کے ذریعے سے تیسرا اشکال، بل لا استحال بلکہ محال ہو جائے گا تکالیف میں کیا؟ الامتثالو امتثال ہی نہیں، مشکل نہیں، ذہنی ہے. ذہن میں نماز پڑھیں گے، ذہن میں سفید کپڑے پہنیں گے، ذہن میں عطر لگائیں گے، ذہن میں بس میں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ ذہنی امتثال ہی نہیں کر سکتے. لِأَنَّمَا مَوْطِنُهُ الذَّهْنُ کیونکہ وہ چیز جس کی جائے گا اور جس کا وطن ذہن ہو، يَمْتَنِعُ ایجادُ فی الخارج کو خارج میں ایجاد نہیں کر سکتے. واضح ہو گئی بات؟ یہ ہو گیا اشکال. آگا مظفر کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، بہترین اشکال کیا، صحیح اشکال کیا. لیکن ایک بات کہتے ہیں ماہیت ہے جو موضوع بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تین اعتبارات ہیں، اعتبارات ثلاث، چاہے بشرط شیء ہو، چاہے لا بشرط ہو، چاہے لا بشرط قسم. ان تین اعتبار کو ماہیت کی جہت سے کیسے دیکھا گیا؟ اگر ان اعتبار کو ماہیت کی جہت سے قید کیا گیا ہے، یعنی ماہیت مقید ہے اور یہ قید ہے، اور یہ دونوں مل کر قید اور مقید دونوں مل کر موضوع بنتے ہیں، تو آپ کا اشکال صحیح ہے، آپ کا اشکال بالکل صحیح ہے، کیونکہ موضوع آپ کا کیا ہو گیا؟ ذہنی ہو گیا. یہ نا صرف یہ موضوع بنتا ہے، اعتبارات ثلاث صرف موضوع بنتے ہیں، تب بھی آپ کا اشکال صحیح، کیونکہ ایک موضوع کیا ہے؟ ایک ذہنی چیز. لیکن اگر ہم کہیں نا موضوع صرف ماہیت ہے، موضوع صرف کیا ہے؟ ماہیت ہے، یہ اعتبار ثلاث موضوع میں دخیل نہیں ہے، موضوع صرف کیا ہے؟ ماہیت ہے. ان اعتبارات ثلاث کی حیثیت کیا ہے؟ مصحح الحمل ہے، حمل کو صحیح کرتے ہیں، فقط حمل کو صحیح کرتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ متصف تو ہو رہا ہے نا، میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو زید قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. یہاں موضوع کیا ہے؟ زید. قائم کیا ہے؟ حکم ہے. موضوع تصور کرنا ضروری ہے، تصور کرنا ضروری نہیں ہے؟ تصور کرنا ضروری ہے. بس آپ نے زید کو تصور کیا. موضوع کیا آپ کا؟ موضوع زید متصورہ ہے یا خود زید ہے؟ موضوع کیا آپ کا؟ خود زید ہے یا زید متصورہ ہے؟ خود زید. تو جو زید کو تصور کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت ہے صحت حمل کی حیثیت ہے. یعنی اگر آپ نے اس کو تصور نہیں کیا زید کو تو حمل نہیں ہو سکے گا. ہاں حمل نہیں ہو سکے. لیکن خود موضوع کیا ہے؟ موضوع زید متصورہ نہیں ہے، زید متصورہ قائم نہیں ہے، خود زید قائم ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں متصور کی کیا حیثیت ہے؟ صحت حمل کی حیثیت ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم صحیح نہیں ہوگا. لیکن آیا موضوع میں دخیل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. اسی طرح یہاں پر اعتبارات ثلاث کا جو کام ہے وہ صحت حمل میں کام ہے، خود موضوع میں دخیل نہیں ہے. اگر خود موضوع میں 1% بھی دخیل ہو جاتے تو آپ کا اشکال وارد تھا، کیونکہ موضوع آ کے ذہنی کر دے گا یہ.
لیکن اگر موضوع کو ذہنی نہیں کر رہا، موضوع اپنی جگہ پر ہے، یہ صرف صحت حمل، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو صلاۃ الجمعہ واجب نہیں ہو سکتی تھی۔ صلاۃ الجمعہ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تصور کریں، لیکن اس کو جو تصور کیا جا رہا ہے اس کو موضوع کے اندر تصور نہیں کیا جا رہا، موضوع اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ بات ہو گئی بات سوال جواب یہ ہو۔ وَهَذَا الْإِشْكَالُ وَجِيهٌ، یہ اشکال وجیح ہے، بہتر ہے۔ کب وجیح تھا؟ لو کان الحکم علی الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع او نفسه هو الموضوع۔ یہ اشکال آپ کا اچھا تھا، لیکن کب اچھا تھا؟ لو کان الحکم، حکم کیا ہمارے پاس؟ واجبۃ، یہ حکم آئے کس پر؟ علی الموضوع، موضوع پر آئے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع صلاۃ الجمعہ، یہ موضوع ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کو اعتبارات الثلاث۔ اگر موضوع کیا ہو جاتا؟ بما، وہ ہو جاتا ہوا معتبرون، جس کو اعتبار کیا گیا، یعنی موضوع صلاۃ الجمعہ معتبرون ہو جاتا، یعنی وہ صلاۃ الجمعہ جس کو اعتبار کیا گیا، یہ اعتبار بھی موضوع کے اندر آ جاتا، یہ اعتبار بھی موضوع کے اندر آ جاتا۔ بس موضوع کیا ہو جاتا؟ وہ بما ہوا معتبرون، وہ موضوع ہو جاتا وہ چیز جس کو اعتبار کیا گیا، کس کے ذریعے سے؟ بأحد الاعتبارات الثلاث، تین میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ علی وجہ، اس طریقے سے یکون الاعتبار، یہ جو اعتبار ثلاث ہے، یعنی ان تین میں سے کوئی اعتبار، یہ قید ہو جاتی موضوع میں، خود قید ہو جاتی موضوع میں، او نفس والموضوع، یہ خود یہ موضوع ہو جاتا۔ ان دونوں صورت میں آپ کا اشکال صحیح تھا۔ ولیکن لیس الامر کذالک، لیکن امر ایسا نہیں ہے۔ فإن الموضوع فی کل تلک القضایا، ان تینوں قضایا میں، چاہے بشرط شیء ہو، چاہے لا بشرط ہو، چاہے لا بشرط قسم، ان تمام قضایا میں جو موضوع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ذات الماہیت المعتبرہ، وہ ذات ماہیت ہے جس کو اعتبار کیا گیا، لیکن اعتبار کو موضوع کے اندر داخل نہیں کیا آپ نے، وہ ذات ماہیت ہے، اعتبار کیا ہے، اعتبار کیا ہے۔ ولیکن لا بقید الاعتبار، لیکن موضوع میں قید اعتبار کو بھی موضوع نہیں بنایا گیا، اعتبار کو قید نہیں کیا گیا موضوع میں۔ بمعنی ان الموضوع فی بشرط شیء، معنی یہ کہ موضوع کیا ہے شرط شیء میں، یعنی صلاۃ الجمعہ بشرط حضور امام، اس میں موضوع کیا؟ موضوع یہ الماہیت، ماہیت یعنی صلاۃ الجمعہ، المقترنۃ، وہ صلاۃ الجمعہ جو ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ بذالک الشیء، اس چیز کے ساتھ کہ حضور امام ہو، لیکن یہ حضور امام موضوع کے اندر نہیں ہے، ملی ہوئی ہے اس سے، مقترن ہے۔ لا مقترنۃ، نہ اس طریقے سے نہیں ملی ہوئی، باللحاظ ہی وہ اعتبار، یعنی آپ کہیں موضوع یہ ہے کہ نماز جمعہ اس اعتبار کے ساتھ کہ امام کا ہونا ضروری ہے، یہ سب مل کر موضوع بن رہنا، ایسا نہیں، موضوع خود ہے صلاۃ الجمعہ ہے۔ واضح بات۔ وفی بشرط لا بشرط میں آپ کہتے ہیں ماہیت مقترن بعدم ہی، یہ چیز نہ ہو، نماز کا حقا نہ ہو، لا بلحاظ عدم، نہ کہ اس کو اس لحاظ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو۔ واضح ہے؟ واضح ہوگی بات؟ لا بلحاظ عدم ہی۔ وفی لا بشرط، لا بشرط میں الماہیت غیر ملاحظ مع الشیء والعدم، لا بشرط میں ماہیت کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ ماہیت کے ساتھ ملاحظہ نہیں کیا جاتا نہ کسی چیز کو اور نہ اس کے عدم ہونے کو۔ لا الملاحظہ، لیکن خود اس ملاحظے کو نہ کرنا ملاحظہ نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں موضوع، یعنی نماز کو جب اس جیسے دیکھیں کہ آیا غریب ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، یا عادل ہونا چاہیے، نہیں، نماز ہر صورت میں واجب ہے۔ بس نماز ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لا بشرط ہے، لیکن خود اس لا بشرط کو ملاحظہ نہیں کیا جا رہا خود موضوع کے اندر۔ جیسے زید قائم، زید کو تصور کیا جا رہا ہے، تصور کرنا ضروری، لیکن خود زید متصورہ موضوع نہیں، یعنی موضوع وہ زید جس کو میں نے تصور کیا یہ نہیں ہے، بلکہ خود زید موضوع ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اس لحاظ سے جتنے بھی ہمارے پاس لحاظات ہیں یا جتنے بھی اعتبار سب موضوع سے سب موضوع سے الگ ہے، سب موضوع سے الگ ہے۔ لا الملاحظۃ بعدم لحاظ سے، نہ کہ یہ ملاحظہ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہو یا نہ ہو، نہ یہ چیز نہیں ہے، ہونے یا نہ ہونے کو ملاحظہ نہیں کیا جا رہا۔ وَإِلَّا لَكَانَتِ الْمَاحِيَّةُ مُعْتَبَرَةً فِي الْجَمِيعِ بِشَرْطِ شَيْءٍ فقط، اگر ایسا ہوتا تو تمام ماہیت بشرط شیء بن جاتی۔ دیکھیں
موضوع کے ساتھ ہو جاتی ہے. ماہیت، ہاں ماہیت کو اگر ملاحظہ کیا جائے بشرط لا میں یا بشرط شیء میں یا لا بشرط میں، اور اگر ماہیت کو ملاحظہ کیا جائے ان تین میں، یعنی ماہیت بشرط لا، ماہیت بشرط شیء ہو جاتا ہے ہمیشہ. یعنی ماہیت بشرط شیء، شیء کیا ہے؟ شیء کبھی بشرط لا ہوتا، بشرط شیء ہوتا ہے یا لا بشرط ہوتا. یعنی آپ کہتے ہیں میں ماہیت اس شرط کے ساتھ کہ یہ شرط نہ ہو، ماہیت اس شرط کے ساتھ کہ یہ شرط ہو، ماہیت اس شرط کے ساتھ کہ یہ شرط ہو یا نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. تو ان سب میں ماہیت بشرط شیء ہو جاتی ہے کیونکہ سب کو ملاحظہ کیا جاتا نا. یعنی زید اس شرط کے ساتھ کہ اس کو تصور کیا گیا ہو موضوع بن رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بس نماز کو اس شرط کے ساتھ پروردگار چاہ رہا ہے کہ کہاں نہ ہو تصور کیا گیا ہے، تو خود موضوع ہے، خود ہے موضوع. ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نماز کا لیں گے تو اگر نماز پہ یہ عمل کی وجہ سے ہم اس کو ہاں تصور کر رہے ہیں. تصور کر رہے ہیں. یہاں بھی ایسے تو ہی اشکال وارد ہے نا. اگر نماز کو پروردگار نے شارع نے سوچا شرط کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ شے کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز نہ ہو تو سوچا تصور کیا اس نہ ہو، لیکن اس نہ ہونے کو بھی شرط شیء قرار دیا ہے. یعنی اس کو بھی موضوع میں ملاحظہ قرار دیا گیا یا نہیں قرار دیا. تو موضوع کا حصہ تو بن گیا نا، یہ مل تو گیا نا موضوع سے. بس زید آپ تصور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ زید قائم. موضوع کیا خود زید ہے یا زید متصورہ موضوع ہے؟ تو زید واضح ہے. کیوں وہاں واضح ہے؟ اسی طرح یہاں پر ہے شارع نے نماز چاہیے، نماز واجب ہے. اب نماز کی کیا شرائط ہیں، واجب کی کیا شرائط ہے؟ شرط وضو بھی ہو، کہا نہ ہو، یہ سب ہو. لیکن یہ موضوع میں نہیں آ رہا. موضوع صلاۃ الجمعہ ہے، لیکن وہ نماز ہی نہیں ہوگی نا پھر. تو زید بھی قائم نہیں ہوگا. اگر آپ نے تصور نہیں کیا زید کو تو تو رہے گا نا، نہیں رہے گا. اگر آپ نے زید کو تصور نہیں کیا تو اصل موضوع نہیں بن سکتا، موضوع ہی نہیں بن سکتا. اس کے ذاتیات میں آگے ایک طریقے سے کیا تصور کرنا تو ذاتیات میں، خارج میں تو ہوگا نا موضوع اس کا. خارج قضیے کی بات ہو رہی ہے. قضیے میں اگر آپ نے موضوع کو تصور نہیں کیا تو موضوع نہیں ہو سکتا. لیکن زید قائم ہے یا زید متصور قائم ہے؟ زید قائم. لیکن تصور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لیکن یہ تصور کرنے کو موضوع کا حصہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ نہیں بنا رہے. اس مثال سے رکھیں تو سمجھ میں رہے گا. وَإِلَّا لَكَانَ، یہ ہو گئی بات. نعم، ہاں نعم سے استدراک کر رہے ہیں. کہ یہ نہ سمجھنا ان تین شرطوں کا کوئی فائدہ نہیں. کا فائدہ ہے. نعم حاضل اعتبارات هي المصححة للموضوعیت. الموضوع، موضوع کی موضوعیت اس وقت صحیح ہوگی جب یہ شرطیں ہوگی. نماز اس وقت نماز ہوگی جب وضو ہوگا اس میں. موضوع کی موضوعیت اس وقت صحیح ہوگی جب یہ اعتبارات ہوں گے. علی الوجہ اللازم الذی یقتضیہ الواقع الحکم، حکم کی واقعیت نماز اس وقت واجب ہوگی جب حضور امام ہوگا. یہ بات صحیح ہے، ورنہ موضوع کی موضوعیت ختم ہو جائے گی. لیکن موضوع کے اندر دخیل نہیں ہے. جیسے زید کو تصور نہیں کریں گے تو موضوع نہیں بن سکتا. لیکن موضوع کے لیے تصور کرنا ضروری ہے، لیکن موضوع زید ہے. اسی طرح یہاں پر ہے. واضح نہیں ہے. لأنها ماخوذة قیدا فی حتی تکون جمیع القضاء ذہنیہ. لیکن ان اعتبار کو بھی عنوان قید موضوع عکس نہیں کیا گیا. یہاں تعین کہ آپ اشکال کریں گے تمام قضاء ذہنی ہو گئے. ولو کان الامر كذلك، اگر ایسا ہوتا لکان الحکم بذاتیات ایضا قضیۃ ذہنیہ، تو جو ذاتیات کا حکم ہے وہ بھی قضیہ ذہنیہ ہو جاتا، کیونکہ وہاں بھی آپ متصور کو بھی عنوان قید لے آتے. یعنی الانسانو اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اس کو تصور کیا ہو، متصورون حیوان ناطقون، یہ ہو جاتا. وہاں بھی قضیہ ذہنی ہو جاتا، کیونکہ متصور ایک قید ذہنی ہے. ایک قید ذہنی جب کسی کے ساتھ متصف ہوگی تو وہ بھی امر ذہنی ہو جائے گا. لأن الاعتبار الماہیت من حیث یا ایضاً اعتبار ذہنی. یہ ماہیت کو جب اس جیسے اعتبار کرتے ہیں کہ خود ماہیت ہو، لیکن اس خود ماہیت کو بھی موضوع کے اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ یہ بھی اعتبار ہو گیا نا. جیسے ہی اعتبار ہو گیا ایک امر ذہنی ہو گیا. بس ماہیت کو بھی اگر اس طریقے سے اعتبار کریں گے خود ماہیت ہو، لیکن اس اعتبار کو بھی موضوع کے اندر داخل کر دیں گے تو موضوع ذہنی ہو جائے گا. لیکن ہم اس اعتبار کو داخل نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان اس اعتبار سے کہ فقط انسان ہو، نا. اگر تو امر ذہنی ہو جائے گا. موضوع کے خود انسان ہے، لیکن ہم انسان کو کیسے اعتبار کر رہے ہیں؟ بما ہوا. لیکن اس بما ہوا کو خود قید موضوع نہیں بنا رہے. اگر قید موضوع بنا دیں گے تو یہ بھی امر ذہنی ہو جائے گا، کیونکہ بما ہوا خود ایک عام چیز ذہنی ہے. وَمِمَّا يُقَرِّبُ مَا قُلْنَاهُ، جو چیز ہم نے کہی ہے وہ چیز جو آپ کو قریب کر دے گی. وہ ہم نے کیا کہا؟ یہ کہا من کون الاعتبار مصححا لموضوعیت الموضوع. اعتبار موضوع کی موضوعیت کو صحیح کرتا ہے
لا ماخوذا فيه مع انه لا بد منه عند الحكم بشيء، لیکن اس کو اخذ نہیں کیا جاتا فيه، اس موضوع میں اخذ نہیں کیا جا سکتا، در حالی کہ لابدیت نہیں ہے، چارہ نہیں اس کے بغیر، جب آپ حکم کرنا چاہیں تو اس اعتبار کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موضوع کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ چیز قریب کرے گی۔ وَمِمَّا يُقَرِّبُ عَنَّا، انا اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، مما خبر مقدم ہے۔ ان كل موضوع و محمول، ہر موضوع محمول کو لابد من تصوره فی مقام الحمل، مقام حمل میں ضروری ہے ہر موضوع محمول کو تصور کریں، ورنہ حمل نہیں کر سکتے آپ، قضیہ نہیں بنے گا۔ وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ الْحَمْلُ، ہم محال ہو جائے گا۔ حمل کے لیے ضروری ہے موضوع تصور ہو، محمول تصور ہو، ان کے درمیان نسبت تصور ہو، تین چیزیں تصور ہونا ضروری ہے۔ صرف زید کہتے ہیں، صرف قائم کہتے ہیں تو کافی نہیں ہے، زید اور قائم کے درمیان نسبت کو تصور کریں اور پھر حکم کریں، نسبت یعنی وہی حکم۔ ولیکن هذه لابدیت، لیکن یہ جو لابدیت ہے یعنی موضوع محمول کا تصور کرنا، لا تجعل تصور قیدا للموضوع، آپ قرار نہیں دیتے تصور کرنے کو موضوع کے قید نہیں قرار دیتے۔ آپ کو معلوم ہے زید کو تصور کرنا پڑے گا ورنہ میں قضیہ نہیں بنا سکتا، لیکن آپ موضوع زید تصور نہیں قرار دیتے، وہ زید جس کو تصور کیا گیا وہ موضوع نہ، بلکہ خود زید کو موضوع قرار دیتے۔ اس تصور کو ضروری مانتے ہیں کہ اس کے بغیر حکم نہیں لگ سکتا، تصور کرنا پڑے گا زید کو، لیکن موضوع خود زید ہے، نہ زید متصور ہے۔ لا تجعلوا، آپ قرار نہیں دیتے، اس خود تصور کرنے کو قرار نہیں دیتے۔ کیا قرار نہیں دیتے؟ قید قرار نہیں دیتے، کس کے لیے؟ موضوع کے لیے یا محمول کے لیے۔ پھر کیا قرار دیتے؟ وَإِنَّمَا تَصَوُّرُ هُوَ الْمُصَاحِّ لِلْحَمْلِ، تصور کو صرف حمل کے لیے صحیح قرار دیتے کہ اگر میں تصور نہیں کروں گا تو حمل نہیں کر سکوں گا۔ بغیر تصور کیے موضوع کس پر حمل کریں گے؟ ہواؤں پر تو چیز حمل نہیں ہوتی۔ وَبِدُونِ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ، بغیر تصور ہم نہیں کر سکتے، تصور کر رہے ہیں لیکن باوجود اس تصور کرنے کو موضوع کے لیے قید نہیں بنا رہے۔ وَكَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، ویسے جیسے آپ جب استعمال کرتے ہیں لفظ کو ایک معنی میں، جیسے کہ لفظ پانی کو استعمال کرتے ہیں اس کے معنی میں، تو لفظ پانی پہ الف نون یہ کو تصور کرتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی تصور کرتے ہیں۔ لفظ اور معنی کو تصور کرتے ہیں۔ اگر معنی کو تصور نہیں کریں گے تو جیسے انسان خواب میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، لفظ بول رہا ہوتا ہے لیکن معنی کو تصور نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن ایک اس مستعمل حکیم جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو لفظ اور معنی دونوں کو تصور کر رہا ہوتا ہے۔ استعمال جیسے عین استعمال کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ عین سے میں کون سا معنی مراد لے رہا ہوں۔ ولیکن التصور لیس قیدا لللفظ، لیکن جب تصور کر رہا ہے پانی کو تصور کر رہا ہے، لفظ پانی کو بھی، اس کے معنی کو بھی، لیکن خود اس تصور کو قید نہیں بنا رہا۔ ولا للمعنی، نہ معنی کے تصور کو قید بنا رہا ہے، یعنی پانی تصور کر رہا ہے، نہ پانی متصور کو تصور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَلَيْسَ اللَّفْظُ دَالًا بِمَا هُوَ مُتَصَوَّرٌ فِي الذِّهْنِ وَإِنْ كَانَ الدَّلَالَةُ فِي الظَّرْفِ تَصَوُّرٌ وَلَا الْمَعْنَى مَدْلُولًا بِمَا هُوَ مُتَصَوَّرٌ، پس لفظ دلالت نہیں کرتا، لفظ پانی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ خود معنی پانی پر۔ لفظ پانی دلالت نہیں کرتا تصور، کیونکہ تصور تو کیا ہے لیکن اس تصور کو صرف استعمال کے لیے تصور کیا ہے، حقیقت پانی میں آپ نے دخیل نہیں جانا۔ وہ فلیس اللفظ، یہ لفظ پانی دلالت نہیں کرتا کس چیز پر؟ بما، اس چیز پر ہوا متصور فی الذہن، جو آپ نے ذہن میں تصور کیا ہے۔ ذہن میں کیا چیز تصور کیا ہے؟ خود لفظ پانی کے الفاظ کو بھی تصور کیا، پے الف نونیے کو تصور کیا، لیکن لفظ پانی اس پر دلالت نہیں کرتا، اس متصور پہ دلالت نہیں کرتا، صرف اس معنی پر دلالت کرتا۔ لفظ پانی کا دلالت اس معنی اور الفاظ دو پر نہیں ہوتی، جبکہ آپ نے تصور دو کو کیا۔ وَإِنْ كَانَ الدَّلَالَةُ فِي الظَّرْفِ، اگرچہ آپ نے پانی کو تصور کیا ہے، ورنہ اگر آپ پے الف نونیے کو تصور نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ واضح؟ وَلَا الْمَعْنَى مَدْلُولًا بِمَا هُوَ مُتَصَوَّرٌ، اور پانی کا معنی اس پانی خارج لکوڈ، وہ جو جسے آپ پیتے اس پہ دلالت کرتا ہے، نہ کہ جس کو آپ پیتے اس کے متصور پہ دلالت، اس پانی پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ آپ نے لفظ کو بھی تصور کیا، معنی کو بھی تصور کیا۔ یعنی اگر پانی کی جگہ کوئی نانی کہہ دے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، کانی کہہ دے معنی تبدیل ہو جائے گا، بس آپ نے پے الف نونیے کو تصور کیا۔ وضع شخصی وضع نوعی میں بحث گزری۔
وَإِنْ كَانَ مَدْلُولِيَتُهُ فِي ظَرْفِ تصور، اگرچہ ضروری ہے کہ آپ معنی کو بھی تصور کریں، لیکن پانی کی دلالت پانی پر ہوتی ہے، اس لکوڈ پر، اس سائل پر، اس کی اپنی ماہیت نہ کہ ماہیت متصورہ پر دلالت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تصور ہوا ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ تَصَوُّرُ قَيْدًا لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لیکن تصور کو قید لفظ اور معنی کے لیے قید نہیں بنایا آپ نے، اگرچہ تصور کیا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ لَا يَصِحُ الْاِسْتِعْمَالُ بِدُونِ، جبکہ استعمال جب آپ لفظ کو استعمال کر رہے ہیں معنی میں، تو ہو نہیں سکتا آپ تصور نہ کریں۔ اگر آپ تصور نہیں کریں گے اس کا معنی دلالت تصدیقیہ نہیں نکلے گی اس کی۔ مثلا ایک شخص سویا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، بیوی ہنس رہی ہے، لیکن اگر یہ جاگا ہوا ہوتا بیوی رو رہی ہوتی اس کی۔ بس جب معنی کو تصور کرے گا تو دلالت تصدیقیہ نکلے گی، ورنہ ہمیشہ دلالت تصوریہ ہوگی۔ دلالت تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ متکلم لفظ اور معنی کو تصور کریں، اس سے طلاق کو تصور کر رہا ہے معنی کو، لیکن جب وہ طلاق کا لفظ کہہ رہا ہے تو طلاق کس پر دلالت کر رہی ہے؟ جدائی پر دلالت کر رہی ہے، نہ جدائی متصور پر دلالت کر رہی ہے۔ اگرچہ جدائی کو بھی تصور کیا ہے، لیکن یہ طلاق اس جدائی پر دلالت نہیں کر رہی جس کو تصور کیا ہے۔ تصور یہاں فقط صحت استعمال کے لیے، نہ کہ اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ واضح؟ وَمَا ذَلِكَ لَا يَصِحُ الْاِسْتِعْمَالُ بِدُونِهِ، تصور مقوم للاستعمال، استعمال کرنے کے لیے تصور ضروری ہے، حمل کرنے کے لیے زید کو تصور ضروری ہے، حکم دینے کے لیے ماہیت کو تصور کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جو ماہیت کو تصور کیا گیا بشرط حضور امام، یہ بشرط حضور امام خود موضوع کے اندر داخل نہیں ہے۔ جیسے استعمال میں لفظ کو جو تصور کیا گیا اس کے تصور خود لفظ میں داخل نہیں ہے، جیسے حمل میں زید قائم میں زید کو تصور کیا گیا، یہ تصور خود زید میں داخل نہیں ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی داخل نہیں ہے۔ لل مستعمل فی، مستعمل فی کہ خود وہ معنی، خود اس معنی میں تصور نہیں ہے، یعنی خود پانی کے معنی میں، اور نہ پانی کے لفظ میں تصور ہے، لیکن استعمال میں تصور ہے۔ وَكَذَلِكَ هُوَ مُقَوِّمٌ لِلْحَمْلِ، اسی طرح مقوم حمل کے زید کا تصور، وَمُصَاحِعٌ لَهُ، اس کے لیے صحیح ہے، یعنی حمل کے لیے صحیح ہے کہ زید کو تصور کرے، لا للمحمول ولا المحمول علیہ، محمول اور محمول علیہ یعنی موضوع، لیکن خود موضوع میں زید ہے، نہ کہ زید متصور ہے، حکم میں قائمون ہے، نہ کہ قائمون متصور ہے، قائم کو بھی تو تصور کیا ہے، لیکن حکم کے زید کھڑا ہوا ہے، نہ کہ زید کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہونا جس کو میں نے تصور کیا ہے۔ وَلَهَذَا، پس یہاں پر بات صحیح ہو گئی، يَتَّزِعُ مَا نَحْنُ بِصَدَدِ بَيَانِهِ، کیا واضح ہو گیا؟ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّزْعَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى، جب ہم لفظ کو قرار دیتے ہیں ایک معنی کے مقابل میں، لَا يُعْقَلُ أَن نُقْصِرَ اللِّحَاظَ عَلَى ذَاتِ الْمَعْنَى بِمَا هُوَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَن كُلِّ مَا عَدَاهُ، تو تعقل نہیں کر سکتے، معقول نہیں کہ ہم اکتفا کریں اس لحاظ پر خود ذات معنی بما ہوا پر، ما قطع نظر عن کل ما عداہ، کیوں؟ لأن الوضع من المحمولات الواردۃ علیہ، وضع محمولات، وضع حکم ہے، لفظ اور معنی پر حکم کر رہے ہیں، جب لفظ اور معنی پر حکم کر رہے ہیں تو ضروری ہے لفظ کو بھی تصور کریں، معنی کو بھی تصور کریں، لیکن یہ جو تصور ہے یہ خود دخیل نہیں ہے۔ بار بار ایک بات کریں، فلا بد ان یلاحظ المعنى حينئذ مقيسا الى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ بشرط شيء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا بشرط، لیکن ان تینوں کو موضوع کے اندر نہیں لا رہے۔ ولا يلزم ان يكون الموضوع لا هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني بل الموضوع لا نفس المعتبر، موضوع لا وہ ماہیت نہیں ہے جس کو اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ حضور امام بھی اس کے اندر ایک شرط ہو گیا، وہ مل کر موضوع ہے نا، بلکہ موضوع لا خود ہے، ماہیت ہے، خود نماز جمعہ ہے، وذاتہ لا بما هو معتبر، معتبر کو بے عنوان قید نہیں لایا گیا، اگرچہ معتبر نہیں ہوگا تو حکم نہیں آئے گا اس پر۔ والاعتبار مصاحع للوضع، اعتبار فقط صحیح وضع کے لیے اور استعمال کے لیے اور حکم کے لیے، نہ کہ اس کے موضوع میں داخل۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔